پیارے پیارے اسلام بھائیو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کی اس پر 100 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سن کر یقیناً دیگر بھی مبلغین بیان کرتے ہیں درود پاک کے فضائل، تو ذہن بنتا ہے کہ ہمیں بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو کہ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے وہ ہے شعبان المعظم۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ براءت کہتے ہیں چھٹکارا، اور شب کہتے ہیں رات، یعنی آج کی جو رات ہے وہ چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اور میں ابھی ایک کال پڑھ رہا تھا ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شب برات لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ تو اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ آج ہم دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ قبرستان بھی قریب ہے، اور بہت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ شب براءت میں بقیع شریف جایا کرتے تھے، مدینہ شریف کے قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ تو آج دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت سے آپ کو یہ سنت ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ تو شعبان المعظم کی ایک اور فضیلت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اس میں نازل کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو معلوم ہوا کہ اس مہینے کی اس رات میں اللہ پاک کی جانب سے درود پاک پڑھنے کا، اس رات شعبان المعظم میں اس مہینے میں درود و سلام پڑھنے کا خاص حکم نازل ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ بزرگوں نے لکھا کہ یہ درود پاک کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں ویسے تو ہر مہینے میں ہی درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، شعبان میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت درود جو شعبان المعظم میں اتری۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی طور پر ہم جب فضائل سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن پھر دنیا کے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور درود پاک پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل جو یہ ہے کہ ہم کوئی وقت مقرر کر لیں، جیسے نماز فجر کے بعد آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ جب تک درود پاک میں نہیں پڑھوں گا گھر نہیں جاؤں گا، نہیں نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب، انہوں نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ تو اگر آپ کوشش کر کے نماز فجر ہے یا نماز عشاء ہے، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے، تو آپ اس میں وقت نکالیں اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 10-12 منٹ کے اندر انشاءاللہ عز و جل 313 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی طویل درود پاک جو ہے وہ پڑھیں، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم،
تو درود ابراہیم تو کافی طویل ہے، تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح یہ درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ مختصر درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نیت کریں، آج بڑی رات ہے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے آقا، میٹھے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی بھی نیک کام ہو تو جب تک اچھی نیت نہ کر لی جائے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ آج آپ اس اجتماع میں آئے ہیں تو نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ آج ہم اجتماع پاک میں آئے ہیں تو صرف یہ نیت ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں دعوت دے دیتا ہے کہ آؤ چلیں، بعض اوقات دوست جو ہے وہ کسی کام میں جو ہے وہ چلتے ہیں تو ایک ساتھ یوں مل جاتا ہے کہ یہ سارے جا رہے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں۔ تو دوستوں کو راضی کرنا یہ اس کو سیکنڈ رکھیں، فرسٹ یہ رکھیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو آج ہم اجتماع پاک میں جو آئے ہیں تو ہماری نیت کیا ہم پہلے نہیں تھی تو ابھی بنا لیں کہ انشاءاللہ میں اس لیے شرکت کر رہا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ یہ سب نیت کر لیں انشاءاللہ، پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور ثواب کیا ہے؟ جیسے دنیا کے اندر پاکستان میں ہماری کرنسی ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے یا روپیہ ہے؟ کیا ہے؟ روپیہ ہے۔ پاکستان کی کرنسی روپیہ ہے، اور بنگلہ دیش کی کرنسی وہ ٹکا ہے۔ تو اسی طرح پاؤنڈ اور جو ہے وہ ڈالر بھی ہے، امریکہ ڈالر، UK پاؤنڈ۔ جس طرح دنیا کے اندر جیب میں کرنسی ہوگی تو اس ملک کے اندر ہم اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہے، وہ ثواب ہے۔ بندے کے پاس ثواب ہوگا تو آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکے گا۔ جس طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم کرنسی کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اور کوشش ہماری ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیب میں روپیہ ہوگا تو دنیا کے اندر ہم کھا پی سکیں گے، دنیا کی دوسری حاجات کو پورا کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی رزق حلال کمانے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے، اور بلکہ واجب تک کا حکم دیا۔ تو اس لیے جیسے دنیا کے اندر رہنے کے لیے روپیہ چاہیے، تو آخرت میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ثواب چاہیے۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم ثواب کمانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ جستجو عطا فرما دے، یہ شوق عطا فرما دے کہ ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے۔ ہر نیکی سے ثواب ملتا ہے، اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ ہر گناہ سے جو ہے وہ گناہ کا عذاب ہوتا ہے اور جہنم کا استحقاق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنی ہے۔ تو نیت کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، توجہ سے بیان سنیں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ بعض اوقات کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، یہ فلاں کے اندر ہے۔ تو ہماری توجہ فلاں کی طرف جانے کے بجائے اپنے میں ہونی چاہیے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے نیک بننا ہے، اس لیے بیان سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام جو آج شب برات یعنی نجات کی رات ہے، آج بھلائیوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے۔
رحمتوں کی چھماچم برسات ہے، آج بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس رات رب کائنات اپنے بندوں پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ آئی شب برات، یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات۔ باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات۔ عظمتوں کی رات جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہیں ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا ابھی، یہ ہے شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات۔ دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت، اے آسیو ہے جلوہ نما رافتوں کی رات۔ راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس رات میں ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی معافی مانگ لی جائے۔ آپ کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین، امی ابو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امی ابو کو بھی راضی کر لیں کہ جس کے ماں باپ راضی اس سے رب راضی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ کی رضا رب کی رضا ہے، حدیث پاک۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا بڑا حق جو ہمارا ہے دنیا کے اندر، وہ ماں باپ کا حق ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جب بندہ جوان ہوتا ہے اور پھر کما بھی رہا ہو تو پھر ذرا انداز بدل جاتا ہے۔ نہیں، والدین ہمارے جس طرح ہم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، امی کو راضی کرنے کے کھانا دے گی، والد کو راضی کرتے تھے کہ وہ پیسے دیں گے ہم چیز لیں گے، اسی طرح جب ہم جوان ہو جائیں، ہمارے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں، جس کے ماں باپ راضی ہیں، جس کے ماں باپ موجود ہیں، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے۔ ایک ہوتا ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کروانا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کروانا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی امی ابو سے کہیں کہ امی ابو ہمارے لیے دعا کریں، اور ایک ہم ان کو اتنا راضی کریں، ان کی اتنی خدمت کریں، ان کی اتنی فرما برداری کریں کہ ان کی زبان سے ہمارے لیے دعا جاری ہو جائے۔ تو یہ نیت کریں کہ ہم دعا لیا کریں گے۔ دعا کروانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، سنا ہے کسی نے؟ تو ماں باپ کو راضی کریں، ان کو خوش رکھیں۔ آج کی رات یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہوں جن کے امی یا ابو فوت ہو گئے ہوں، ان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ میرے امی ابو فوت ہو گئے یا ابو فوت ہو گئے یا امی فوت ہو گئے، اب ان کو کیسے راضی رکھیں؟ اس کا بھی حل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو نیک عمل کرتا ہے تو جمعرات اور جمعہ یا پیر اور جمعرات دونوں میں سے کوئی 2 دن ہیں، اس دن نیک اعمال جو بندے کے اعمال ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر بچہ نیک کام کرے گا تو والدین کو فرحت حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، اور اگر گناہ کرے گا تو ماں باپ کو غم ہوگا۔ تو اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے ہیں تو وہ نیت کرے کہ میں دنیا کے اندر نیکیاں کروں گا
تاکہ قبر میں بھی میرے والدین کو راحت اور خوشی نصیب ہو۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو ہم سے راضی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب برات کے حوالے سے مبلغین نے اور بھی آپ کو فضائل بیان کیے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف میں، مدینہ شریف کے قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی اس رات کو پیش نظر رکھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ غفلت کی رات نہیں، آج ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غفلت میں ہے۔ اللہ پاک جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دو، نمبر 2 اس کے اعمال لکھ دو، نمبر 3 اس کی موت لکھ دو، نمبر 4 اس کی نیک بختی یا بدبختی بھی لکھ دو۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ پاک ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جو اس لکھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر مزید 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، جیسے جو ہے اعمال لکھنے والے فرشتے، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کا وقت موت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین چلے جاتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے، اور قبر کے 2 فرشتے، یعنی جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح پھر جسم میں آتی ہے، اور 2 فرشتے یعنی منکر نکیر اس کا امتحان لینے آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں برائیاں لکھنے والے فرشتے نیچے اتریں گے اور اس کی گردن میں گرہ لگائی گئی کتاب کھولیں گے، پھر وہ اسے لے کر اس طرح حاضر ہوں گے، ایک قائد اور ایک سائق چلانے والا ہوگا، یعنی ایک پیچھے ہوگا اور ایک آگے ہوگا فرشتہ۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ پاک سے مدد مانگو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ بندے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا۔ یاد رکھیے، مرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے میت کو کفن پہنایا ہوگا۔ کفن پہنانا آسان ہے مگر پہننا آسان نہیں۔ ہم نے جنازے کو کندھا دیا ہوگا مگر جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر 4 کندھوں پر سوار ہونا آسان نہیں۔ ہم نے بہت ساروں کو قبر میں اتارا ہوگا۔ یاد رکھیے، قبر میں اتارنا آسان ہے مگر قبر میں اترنا آسان نہیں۔ معاملہ واقعی سخت دشوار ہے۔ ذرا تصور تو باندھیے، جیسے روئی کے ڈھیر میں کانٹے دار ٹہنی رکھ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لی جائے، ایسے ہی ہمارے جسم سے روح کھینچ لی جائے گی۔ ہمارے جسم کا رواں رواں درد اور تکلیف میں ہوگا۔ تکلیف بھی کیسی؟ 1000 تلواروں کے وار سے زیادہ شدید۔ پھر اس حالت زار میں ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہ ہوگا۔ ہمارے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ہمارے ناز اٹھانے والے
سرہانے کھڑے ہوں گے، کوئی ہماری مدد نہ کر پائے گا، سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہم کسی کو اپنا دکھ بیان بھی نہ کر پائیں گے، ہمارے ارد گرد چیخو پکار مچی ہوگی، ہم کسی سے بات بھی نہ کر پائیں گے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہماری کاریں، ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہماری ڈگریاں، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور خود ہمارے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر تنگو تاریک قبر میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے منو مٹی ڈال کر بس واپس پلٹ جائیں گے۔ ہم ان کے قدموں کی آواز سن رہے ہوں گے، مگر ہم انہیں پکار نہ سکیں گے، انہیں بلا نہ سکیں گے، جانے والے چلے جائیں گے۔ یہ تکلیف کی ایسی تکلیف پہلے کبھی نہ پہنچی ہوگی، یہ تنہائی کی ایسی تنہائی سے ہم کبھی دو چار نہ ہوئے ہوں گے، یہ وحشت کی ایسی وحشت کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ پھر یہیں بس نہیں، ابھی یہ صدموں پر صدمے گزرے ہی ہوں گے، نئے گھر میں ابھی آ کر کچھ ٹھہرے بھی نہ ہوں گے، ابھی اس تنہائی کی عادت بھی نہ ہوئی ہوگی، روح نکلنے کی تکلیف میں کمی بھی نہ ہوئی ہوگی، اچانک قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی، دو فرشتے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے قبر میں پہنچ جائیں گے اور کرخت لہجے میں ہم سے سوال شروع کر دیں گے۔ اگر ہم ان سوالوں کے درست جواب نہ دے پائے، ہائے ہائے، اگر ہم قبر کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کسے مدد کے لیے پکاریں گے؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ایک شخص کو نصیحت کی، اے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ موت تمہارے سامنے ہے، اچانک آ جائے گی، نہ جانے تمہارے پاس صبح آ جائے یا شام، رات کو آ جائے یا پھر ہولناک قبر اور منکر نکیر کا سامنا ہو جائے، اور پھر قیامت کا وہ دن جس میں باطل پرستوں کا خسارہ ہوگا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان کس کا؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ سنیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس کو کیا کہتی ہے، مومن کو کیا کہتی ہے، ایمان والے کو کیا کہتی ہے، عاشق رسول کو کیا کہتی ہے؟ فرمایا قبر مومن سے کہتی ہے، خوش آمدید، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ۔ پھر قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مومن اور عاشق رسول کا یہ حال ہوگا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی،
جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور تا حد نظر تک وسیع ہو جائے گی۔ اب اگلی بات سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی فاجر، گناہ گار یا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی اور فرمایا کہ اللہ پاک اس پر 70,000 اژدہے، سانپ مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنگار مارے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے۔ وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈھستے رہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بہت ڈرنے والی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اور اپنے لیے دعا کی ہے رب تعالیٰ سے، اور ہم بھی یہ دعا کریں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، عطا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب، سزا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، عطا یا رب۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، واقعی ڈرنے والی بات ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آئیے ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا میں فتنے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ اے انسان، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیے اور اپنے آپ کو ڈرانے کی کوشش کیجیے۔ واقعی ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، ہمیں نیک اعمال نہیں کرنے دیتا، دنیا کی لذت میں اس نے ہمیں جگڑا ہوا ہے۔